اسلامی انقلاب گارڈز کور یعنی IRGC کی بحریہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اب ایک نیا نظام نافذ کر دیا گیا ہے اور تمام سمندری آمد و رفت کے لیے سخت نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ دوستو، آپ کا میزبان میں ہوں وصال اعظم۔ یہ بہت اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ جس طرح سے اسٹریٹ آف ہرمز کو لے کر کے الگ الگ خبریں آ رہی ہیں، اسپیچ جو ایران کی IRGC ہے، جس کا پورا نام کیا ہے، اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس، اس کا جو نیوی ونگ ہے، اس نے اسٹریٹ آف ہرمز یعنی ہرمز جل ڈمرو مدھ کے بارے میں ایک نئی بات کہہ دی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ایک نیا سسٹم امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور تمام سمندری آواجاہی کے لیے سخت نئے قانون بنائے گئے ہیں۔ ایک حالیہ جاری بیان میں IRGC کے نیوی کے کمانڈر نے کہا کہ تمام تجارتی جہاز، جتنے بھی ویاپارک جو جہاز ہیں، جو ویاپار سے جن کا رشتہ ناتا ہے، صرف ان راستوں سے گزر سکیں گے جو ایران کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ جو راستے ایران کی طرف سے طے کیے گئے ہیں، انہی راستوں سے وہ تمام ایسے جہاز گزر سکیں گے جو کمرشل جہاز ہیں۔ اور اس بیان میں IRGC کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجی جہازوں کو اس اہم راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی ملٹری جہاز اس راستے سے نہیں گزر پائے گا، کیونکہ یہ علاقہ مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اب IRGC کا جو بحریہ ہے، یعنی جو اس کی نوسینا ہے، اس کے مطابق کسی بھی قسم کی آمد و رفت، چاہے تجارتی ہو یا نہیں، صرف اس وقت ممکن ہوگی جب IRGC نوسینا سے واضح اجازت حاصل کی جائے۔ یعنی ہرمز کھل چکا، ٹھیک ہے، وہاں سے ویاپارک جہاز یعنی ویاپار سے جڑے جتنے جہاز ہیں، چاہے اس میں تیل جا رہا ہو، چاہے اس میں گیس جا رہا ہو، چاہے کھاد جا رہا ہو، وہ آنا جانا کر سکتے ہیں، بالکل آنا جانا کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا شرط ہے کہ جو خاص روٹ طے کیا گیا ہے IRGC کے نوسینا کے ذریعے، اسی روٹ سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ ملٹری جو بھی جہاز ہیں وہ اس راستے سے نہیں جا سکتے، اور دوسرا جو ویاپارک جہاز ہیں وہ اس راستے سے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پہلے جو IRGC اس کا کہنا ہے، اس کے لیے پہلے اس سے اجازت لینی ہوگی۔ بیان میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سٹیپس یا یہ شرطیں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ بندی اگریمنٹ یعنی معاہدے کے تحت کیے جا رہے ہیں، اور لبنان میں جمعرات کی رات جنگ بندی کے نفاذ کے بعد ان پر عمل شروع ہوا ہے۔ یعنی ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہرمز کو اس لیے کھولا ہے چونکہ ہماری شرط تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر آکرمن بند کرے، لبنان پر رہائشی علاقوں پر بم باری بند کرے، اور چونکہ لبنان پر حملے اسرائیل کے تھمے ہیں، اس لیے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیا۔ یہ ایران کا بالکل کلیئر کٹ یہ میسج ہے۔ اب یہ نئے جو اسٹیپس ہیں، یہ نئے اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ ایران کا اس اہم سمندری راستے پر مضبوط کنٹرول ہے، جہاں سے دنیا کا 5واں حصہ تیل کا گزرتا ہے۔ جتنے بھی تیل کی آمد و رفت ہوتی ہے، آواجاہی ہوتی ہے، اس کا 5واں حصہ اسی روٹ سے گزرتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز سے ہو کر۔ خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کی طرف سے ایران کے خلاف 40 دن کی جنگ کے بعد یہ جو ہے اس کا کنٹرول، اب ایران کا کنٹرول اس اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جمعے کو ہی لبنان میں جنگ بندی کے بعد ایران کے وزیر خارجہ مطلب ودیش منتری، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ یعنی ویسے جہاز وہاں سے گزر سکتے ہیں جن کا ویاپار سے رشتہ ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ لبنان میں جنگ بندی کے مطابق آبنائے ہرمز سے تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت یعنی آنا اور جانا جنگ بندی کے باقی عرصے کے لیے مکمل طور پر کھلی ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ابھی جو جنگ بندی 2 ہفتوں کی جنگ بندی نافذ کی گئی تھی نا، اس میں سے 5-6 دن تو گزر چکے، بلکہ 7 دن گزر چکے، تو جو اب باقی دن رہ گئے ہیں اتنے دنوں کے لیے، چونکہ جب تک اگلی جنگ بندی کا کوئی ڈکلیریشن نہیں آ جاتا، تب تک جو پچھلی جنگ بندی تھی 2 ہفتوں کے لیے، اس میں جتنے بھی دن باقی رہ گئے ہیں اتنے دنوں کے لیے جہازیں یہاں سے گزر سکتی ہیں، آ بھی سکتی ہیں، اس راستے سے جا بھی سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان راستوں پر چلے جو پہلے ہی ایران کی پورٹس اور میری ٹائم آرگنائزیشن نے مقرر کر رکھے ہیں، فکس کر رکھتے ہیں۔ بعد میں جو ودیش منترالیہ کا جو دفتر ہے، اس کے پروکتا یعنی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے وضاحت کی کہ وزیر خارجہ کا بیان یعنی ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کا بیان 8 اپریل کے جنگ بندی معاہدے کے مطابق ہے۔ 8 اپریل کے جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جہازوں کی آمد و رفت یعنی آنا اور جانا ایران کی طرف سے مقرر کردہ راستوں اور متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہوگی۔ جو وہاں پر ایران IRGC کا جو نیوی جو کمانڈرز ہوں گے ان سے بات چیت کر کے اور تب وہ جہاز گزرے گا۔
اسٹریٹ آف ہرمز ایک اہم سمندری راستہ ہے جو خلیج فارس، جسے ہم کہتے ہیں کہ پرشین گلف، اور خلیج عمان کے درمیان واقع ہے۔ یہ عالمی توانائی کی معیشت کے لیے نہایت اہم ہے، یعنی جو دنیا کی جتنی بھی انرجی سے ریلیٹڈ جو اس کا جو آرتھکی ہے، جو اکنامکس ہے، اس کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی ایران کے لیے ایک طاقتور ذریعہ بھی ہے جس کے ذریعے وہ خطے اور دنیا میں طاقت کے بیلنس کو متاثر کر سکتا ہے۔